کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی ان لوگوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے جنہوں نے آپ کی اتباع کی، آپ کی پیروی کی، آپ کا کلمہ پڑھا، اور جن لوگوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، کے اوپر ایمان نہیں لائے، ان کے لیے بھی آپ رحمت بن کر کے آئے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے بعد دنیا میں کوئی ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا جو تمام کے تمام ایمان نہ لانے والوں کو مٹا دے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، جتنے ان کے ڈس بلیور تھے، جتنے کفار تھے، جتنے نہ ماننے والے تھے، سب ہلاک تھے۔ ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ساری قومیں آگ ختم کر دی گئی، تباہ کر دی گئی۔ صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، پوری قوم سمود تباہ کر دی گئی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، پورا مدین تباہ کر دیا گیا ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ مگر محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بدل دیا، اب دنیا میں وقتی عذاب آئے گا، کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ ساری انسانیت ختم ہو جائے۔ اس اعتبار سے اللہ کے پیارے نبی ان لوگوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی جو دین لے کر کے آئے، جو مذہب لے کر کے آئے، اس دین میں انسانوں کو انسانیت کا پاٹ پڑھایا، اس دین نے انسانیت کے مقام کو بلند کیا۔ اللہ قرآن کے 15ویں پارے میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وہ لوگوں، ہم نے انسان کو اونچا مقام دیا، ہم نے انسان کو خشکی میں اور تری میں اس کو ہم نے سواریاں عطا فرمائی، اس کو پاکیزہ روزی عطا فرمائی، اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت بخشی۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک بہت ہی خوبصورت مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ یہ بتانے والا بھی کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام نے آ کر کے انسان کو بتایا کہ تیری زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا نہیں ہے، تیری زندگی کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے، تیری زندگی کا مقصد انجوائے کرنا نہیں ہے، تیری زندگی کا مقصد بہت عظیم ہے۔ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے ایک مقصد کیا، تجھے پیدا کر کے اللہ نے کوئی مذاق نعوذ باللہ نہیں کیا ہے، کوئی کھلواڑ نہیں کیا ہے۔ اسلام نے آ کر کے بتایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے میرے بندو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، تمہیں مرنے کے بعد کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا؟ اگر ایسا سمجھتے ہو تو غلط سمجھتے ہو۔ ہم نے تمہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسان، تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اللہ کی توحید کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تیری پیشانی تیرے رب کے آگے جھکے، تو اللہ کا کریشن ہے، تو کریٹر کی عبادت کرے، تو کریشن کی عبادت نہ کرے، تو خالق کی عبادت کرے، تو مخلوق کی عبادت نہ کرے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ یہ پیغام دیا اللہ کے پیارے۔ آج دنیا میں بڑے قابل لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، عدالتوں کے جج ہیں، کسی بڑے عہدے کے ادھیکاری ہیں، پتھر کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، جانور کی عبادت کر رہے ہیں، ندیوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے انسانیت کو یہ پاٹ بھی پڑھایا، جانور عبادت کے لائق نہیں ہے، پتھر عبادت کے لائق نہیں ہے، سورج عبادت کے لائق نہیں ہے، چاند عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ سب اللہ کی کریشن ہے۔ کریشن کی عبادت مت کرو، کریٹر کی عبادت۔ میرے نبی نے دنیا کو یہ پیغام بھی دیا کہ اے اللہ کے بندو، ذرا اللہ کی کائنات میں غور کرو۔ سورج ہمیشہ اپنے ٹائم سے طلوع ہوتا ہے، اپنے ٹائم سے ڈوب رہا ہے، چاند اپنے ٹائم سے نکلتا ہے، اپنے ٹائم پر غائب ہو جاتا ہے،
کائنات کا یہ حسین تناسب، یہ بیلنس یہ بتا رہا ہے کہ کائنات کو چلانے والا کوئی ہے، اس کا کریٹر کوئی ہے، اس کا سسٹینر کوئی ہے، اس کا کوئی پروردگار ہے، کوئی پالنہار ہے، وہ اللہ ہے۔ جتنا تم کائنات پر غور کرو گے اتنا تم اپنے رب کی توحید کے قریب آ جاؤ گے۔ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا امریکہ کا، ڈاکٹر ولیم میور، وہ ایمبریولوجی کا ماہر تھا۔ ایک علم ہوتا ہے، بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس بچے کے اوپر جو دور آتا ہے، بچہ 1 مہینے کا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، 2 مہینے کا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، اس علم کی وہ الگ ایک سائنس ہے، اس کو ایمبریولوجی بولتے ہیں۔ تو اس سائنٹسٹ نے جب ایمبریولوجی کو پڑھنا شروع کیا تو اس کو کسی نے بتایا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر نطفے کو علقہ بنایا، پھر علقہ کو مضغہ بنایا، پورے وہ اسٹیج قرآن میں بھی ذکر ہے۔ ذرا آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ تو وہ سائنٹسٹ آدمی تھا، مذہبی آدمی نہیں تھا، اس نے قرآن کو پڑھا۔ اس نے قرآن میں یہ بھی پڑھا کہ 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اور آپ نے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا، آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، کسی ٹیچر کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے آپ۔ اگر آپ نے کسی ٹیچر سے پڑھا ہوتا تو دنیا کہتی کہ ٹیچر نے جو پڑھایا اس نے پڑھ کے سنا دیا، اس کے ٹیچر تو فلاں اور فلاں ہے۔ میرے نبی کا ٹیچر کون ہے؟ اللہ رب العالمین خود میرے نبی کا ٹیچر ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ بتایا اور سکھایا جو آپ نے۔ میرے نبی نے دنیاوی سسٹم کے اعتبار سے تعلیم حاصل نہیں۔ ڈاکٹر ولیم میور اس نے تحقیق کی، اس نے کہا نہیں صاحب، جو انسان دنیا کی کوئی بک نہیں پڑھی، جس نے دنیا کے کسی ٹیچر سے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ انسان یہ کلام پیش کر رہا ہے، اور یہ کلام 1400 سال بعد ایمبریولوجی جو سائنس کی ایک قسم آتی ہے، 1400 سال پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر کون کون سے دور آتے ہیں، ایگزیکٹ اس نے کیسے بتا دیا۔ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جتنا اس کائنات پر غور کیا جائے گا اتنا انسان اللہ کے قریب آئے گا۔ اسی لیے اللہ سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے، اور یہی وہ آیت ہے جن آیتوں کو اللہ کے نبی رات میں تہجد کے ٹائم پڑھا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اے میرے بندو، زمین و آسمان کی پیدائش کے اوپر، رات اور دن کے آنے جانے کے اوپر غور کرو، اس کے اندر عقل مندوں کے نشانی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور لیٹ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ہے میرے نبی کا کارنامہ۔ آپ نے دنیا کو مقصد بتایا، انسانوں کو مقصد بتایا، تیرے پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا؟ تو صرف کھانے کمانے اور انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، تو اپنے رب کی، تیرے رب نے تجھے پیدا کیا ہے تو اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے نبی نے انسانوں کو انسانیت کا پاٹ پڑھایا۔ آپ نے جو دین ہم کو دیا، اس دین میں انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ مذہب کا فرق اپنی جگہ، عقیدے کا فرق اپنی جگہ، مگر انسانیت کے ناطے جو ایک احترام ہونا چاہیے، جو ایک سمان ہونا چاہیے، وہ سب کا ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک جنازہ گزرا اللہ کے نبی کے پاس سے، جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہو گئے، کسی نے کہا اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا اس کے اندر جان نہیں تھی؟ کیا یہ انسان نہیں تھا؟ اگرچہ یہودی کا جنازہ ہے مگر انسان کا جنازہ ہے، اس کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے۔ انسان کا جنازہ ہے، احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی نے تو یہاں تک تعلیم دی، آپ نے فرمایا کسر عظم المیت کا کسرہ حیا،
کوئی انسان مر گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. آج کے دور میں پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی مرڈر ہو جائے تو پولیس اور ہماری ایجنسیاں اس کا پوسٹ مارٹم کراتی ہیں. معاف کرنا, اگر جرم کی تفتیش کے لیے پوسٹ مارٹم کرانا پڑے تو اس کی اجازت ہے. نارمل حالات میں کسی مردے کی باڈی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. نارمل حالات میں کسی مردے کے جسم سے ہڈی نکالی جائے اس کی اجازت نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مردے کی ہڈی کو توڑنا ویسے ہی ہے جیسے زندے کی ہڈی کو توڑنا. یہ سبق دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے بڑھیے میرے بھائی, دنیا میں چھوا چھوت کی بیماری چلتی تھی. اسی بھارت کی سرزمین پر لوگوں میں بٹوارے تھے. اونچی جاتی والے کی چارپائی پر نیچی جاتی والا بیٹھ نہیں سکتا تھا. گھوڑے کے سے پیٹا جاتا تھا نچلی جاتی, جن کو نچلی جاتی کا مانا جاتا تھا. انسانوں کے بارے میں یہ دھارنا تھی یہ اونچے خاندان کا ہے کہ نچلے خاندان کا ہے, اس کی جاتی اونچی ہے, اس کی جاتی نیچی ہے, اور نیچی جاتی کا کام ہے اونچی جاتی کے لوگوں کی سیوا کرنا, خدمت کرنا. اسلام نے آ کر اس دھارنا کو ختم کیا, اس مسکنسپشن کو ختم کیا, اس گندگی کو ختم کیا. اللہ کے پیارے نبی نے عرفات کے میدان میں اپنی زندگی کا جو آخری لیکچر دیا تھا, جو آخری خطبہ آپ نے, اس کے بعد آپ نے جو خطبے دیے وہ چھوٹے چھوٹے مسجد کے اندر تھے, اتنا بڑا آپ نے پھر کبھی کوئی خطبہ نہ دیا. عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد, او لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے. تمہارے خاندان کچھ بھی ہو, تمہاری برادریاں کچھ بھی ہو, تمہارے قبیلے کچھ بھی ہو, تم سب ایک باپ کی اولاد ہو, آدم کی اولاد ہو, آدم کے بیٹے. اس کے بعد آپ نے یہ بھی وضاحت فرمائی, فرمایا اللہ فضل لعربی کی نانا عجمی, کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر, کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. آپ کے صحابہ میں حبشہ کے بلال بھی ہیں, روم کے سہیب بھی ہیں, ایران کے سلمان فارسی بھی ہیں, اور سب ایک دسترخوان پہ ساتھ میں بیٹھ کے کھانے والے ہیں. نہ کوئی چھوا چھوت ہے, نہ کوئی اونچ نیچ ہے, نہ کوئی تفریق ہے. بلال غلام تھے, نبی نے آزاد کیا, حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کیا تھا. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ بلال ہمارے آقا ہیں اور ہمارے آقا کو ہمارے آقا ابو بکر نے آزاد کیا تھا. اب عمر فاروق جیسا انسان بلال کو اپنا آقا کہتا ہے. یہ مقام غلام کو دینے والا میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, میرے بزرگوں, یہ مقام غلام کو دینے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت ہے. آپ نے اونچ نیچ اور چھوا چھوت کو ختم کیا. یہ الگ بات ہے. ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, ہماری ایک بڑی تعداد جب یہاں کنورٹ ہوئی, اسلام قبول کیا, تو وہ جو چھوا چھوت بھارت کے اندر پائی جاتی تھی اور یہاں کے مذہب کے اندر پائی جاتی تھی وہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے دل اور دماغ میں رہتی ہے. یہ جو برادریواد چل رہا ہے, اور آج بھی مسلمانوں میں برادری کے نام پر کوئی اپنے آپ کو اونچا اور دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے, معاف کرنا, محمد رسول اللہ کی شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں. کسی کو حقیر سمجھا اپنے برادری کی بنیاد پر اور اپنے خاندان اور اپنے قبیلے اور اپنی برادری پر ناز کیا تو اللہ کے حساب دینے کے لیے تیار ہو. بڑی سخت وعید اس سلسلے میں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے, تم سب ایک ماتا پتا کی سنتان ہو. وجعلناکم شعوبا وقبائل, تمہارے قبیلے الگ الگ ہیں, تمہارے خاندان الگ الگ ہیں, تمہاری برادریاں الگ الگ ہیں. لتعارفوا, یہ انٹروڈکشن کے لیے, یہ تعارف کے لیے, یہ کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے یہاں اسی کا مقام اونچا ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. جس کے اندر جتنا اللہ کا تقوی ہے اس کا مقام اللہ کے اتنا ہی زیادہ ہے. اور آگے بڑھیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے ساتھ تو اچھا سلوک یہ سب جانتے ہیں, آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ذرا اس کو بھی آپ کی سیرت اٹھا کر دیتے. دنیا والے تو کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے, دشمن کے ساتھ سب کرنا جائز ہے,
بلکہ آج تو حالات یہاں ہو گئے لڑکا لڑکی ساتھ میں رہتے ہیں. ہمارے ملک کی عدالت نے بھی کہہ دیا کہ بغیر شادی کے لڑکا لڑکی ساتھ میں رہے کوئی پرابلم نہیں ہے. دلی میں بہت سارے کپل رہتے ہیں لیو ان ریلیشن شپ میں, بغیر شادی کے جوڑا رہ رہا ہے, ساتھ میں سال 2 سال رہے, آدمی کا من اس لڑکی سے بھر گیا, دل بھر گیا, یا کسی بات پر لڑکی کی کوئی حرکت اس کو ناپسند آ گئی, اب تک تو محبت کرتا تھا, نفرت ہو گئی, اتنی نفرت ہو گئی کہ جس لڑکی کے ساتھ 2-2 3-3 سال تک ریلیشن شپ میں تھا, ساتھ میں رہتا تھا, اسی لڑکی کے بدن پر 50-50 چاقو کے وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فریج میں بھی رکھا ہے. بہت سارے واقعات ہمارے ملک میں. اپنی محبوبہ, اپنی ایکس محبوبہ, اپنی سابقہ محبوبہ کے 50-50 ٹکڑے کر کے اس کو کوئی واشنگ مشین میں رکھ رہا ہے, کوئی فریج میں رکھ رہا ہے, کوئی گٹر میں اس کی لاش کو بہا دے رہا ہے. یہ واقعات آپ کے ملک میں کیوں؟ دنیا نے ایک بڑا گندا قانون بنایا ہے, ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. پیار میں اور جنگ میں سب جائز. میرے پیارے ساتھیوں, محمد رسول اللہ نے جو نظام ہم کو دیا, جو دین ہم کو دیا, اس میں نہ پیار میں سب جائز ہے, نہ جنگ میں سب جائز ہے. نہ تو آپ کسی سے پیار اور محبت کے معاملے میں آزاد ہے کہ جو چاہے سو کریں, آپ پیار اور محبت کے معاملے میں بھی کوئی ناجائز کام نہیں کر سکتے, اجازت نہیں ہے. اور جنگ کی جہاں تک بات ہے, دشمنی کی جہاں تک بات ہے, آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی کوئی غلط کام, کوئی ناانصافی والا کام نہیں کریں گے. میرے نبی نے تعلیم دی, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اے ایمان والو, کسی قوم کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہے, تمہاری دشمنی ہے, اس دشمنی کے باوجود تم کسی قوم کے ساتھ ناانصافی کرو, اس کی اسلام تم کو اجازت نہیں دیتا. اللہ کے نبی جب جنگ میں صحابہ کو بھیجتے تھے تو آپ ان کو تاکید کرتے تھے, او غزو بسم اللہ, جاؤ اللہ کا نام لے کر کے لڑنا, جنگ کرنا, لیکن خبردار جنگ کے دوران ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا, نہ تو کسی کے ساتھ خیانت کرنا, نہ کسی کے ساتھ تم غداری کرنا, نہ کسی بچے کو تم قتل کرنا, نہ کسی ایسے بوڑھے پر تم ہاتھ اٹھانا جو جنگ کے میدان میں شامل ہو. میرے نبی نے یہ اصول نہیں بتایا کہ دشمن کے ساتھ سب کرنا چاہیے, بلکہ دشمن کے ساتھ میرے نبی نے سلوک کیا کیا. میرے بھائی آئیے ذرا میں آپ کو بتاؤں, ذرا اپنے نبی کی سیرت ہے وہ چیپٹر بھی اٹھا کے دیکھیں. مکہ میں آپ تبلیغ کر کے جب مایوس ہو گئے, مکہ سے آپ طائف گئے. ذرا گوگل میپ پہ چیک کرو کہ مکہ سے طائف کتنا کلومیٹر دور ہے. آج بھی جب راستہ اچھا بن چکا ہے, روڈ بن چکی ہے, آج کے دور میں بھی مکہ سے طائف تقریباً 80-90 کلومیٹر. اس زمانے میں پہاڑوں کا راستہ تھا, کچا راستہ تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکہ سے طائف کا سفر پیدل طے کیا. آپ کے ساتھ حضرت زید تھے اور آپ حضرت زید کے ساتھ پیدل مکہ سے طائف کا سفر کرتے ہیں. طائف کے لوگوں کو جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں, ان کو اسلام کا پیغام سناتے ہیں. مگر طائف کے لوگ پہاڑوں کے بیچ میں رہتے تھے, ان کے دل بھی پہاڑوں کی طرح سخت ہو گئے تھے. ایک آدمی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں, ایک آدمی بھی میرے نبی پر ایمان لانے کو تیار نہیں. انہوں نے مذاق اڑایا, میرے نبی کو برا بھلا کہا, میرے نبی پر طنز کیا. میرے نبی نے سب برداشت کیا. 1 ہفتے تک آپ تبلیغ کرتے رہے, سمجھاتے رہے. جب مایوس ہو گئے, آپ طائف چھوڑ کر کے واپس جانے لگے. طائف کے لوگوں نے دیکھا اب تو یہ واپس جا رہے ہیں. جاتے جاتے بھی اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں چھوڑا. جاتے جاتے بھی تکلیف کا کوئی موقع نہ چھوڑا. انہوں نے اپنے محلے کے بڑے بدماش قسم کے, بڑے کرمنل قسم کے لڑکوں کو لگایا, جاؤ اور محمد رسول اللہ کے اوپر تم پتھر برسانا شروع کرو. ہائے ہائے, چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا. طائف کی سڑکوں پر محمد رسول اللہ کے اوپر دونوں طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں, اور اللہ کے پیارے نبی کے بدن سے خون رس رہا ہے, اور وہ خون رس رس کر کے آپ کے جوتے میں جم جاتا ہے. آپ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر کے طائف سے نکل کر کے طائف سے 3 کلومیٹر دور ایک کھجور کے باغ میں جا کر پناہ لیتے ہیں, جان بچا کے. اور جب کھجور کے اس باغ میں آپ پہنچتے ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنا ٹکڑا پیش کرتے ہیں.
اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اے اللہ تیرا نبی آج تجھ سے شفا کر رہا ہے. اے اللہ تیرا نبی آج اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کر رہا ہے. اے اللہ آج لوگوں کی نظر میں بہت حقیر بن گیا ہوں. اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا. اے اللہ جو میرا مقام نہیں جانتے, جو تیرے نبی کی شان کو نہیں جانتے, تو نے ان کے حوالے کر دیا. ابھی مہاراشٹر کا ایک ویڈیو ہے, مراٹھی زبان میں میرے پاس کسی بھائی نے بھیجا. مراٹھی تو مجھ کو نہیں آتی ہے, لیکن چونکہ مراٹھی ہندی ملتی جلتی ہے, تھوڑی بہت پاس ہے. اس نے مہاراشٹر کے اس دشمن اسلام نے اور دشمن نبی نے اپنی اس تقریر میں اللہ کے نبی پر بڑے گھناؤنے جملے اس نے استعمال کیے. اس نے کہا مسلمان اپنا آدرش مانتے ہیں ان کو, انہوں نے تو اتنی عمر میں حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کیا. کہا کہ جن کے آدرش کا یہ حال ہے اس قوم کا کیا حال ہوگا. یہ قوم ہی بڑی گندی ہے, نعوذ باللہ ان کے نبی کا یہ حال ہوگا. میرے بھائیوں, جس نے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے, جس نے نبی کو جانا نہیں ہے, وہ نبی کے وہی انسان نبی کے بارے میں ایسا جملہ, ایسا گندی زبان استعمال کر سکتا ہے. مگر ہاں میرے نبی نے اپنے گالی دینے والوں کا جواب بھی کبھی گالی سے نہیں دیا. ہم قانون کی روشنی میں, قانون کے اندر میں رہ کر کے اس انسان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن آپ غور کیجئے, جس نبی نے انسانیت کے لیے جو نبی راتوں کو سسکتے تھے, روتے تھے, اس نبی کے بارے میں آپ کو اس طریقے کی گندی زبان استعمال کریں. طائف کی وادی میں اللہ کے نبی نے تو یہی دعا کی تھی, اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جو میری شان نہیں سمجھتے, جو میرا مقام نہیں سمجھتے, جو آج میرے اوپر یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. لیکن ہاں اے اللہ, اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر تو مجھ سے راضی ہے, ساری دنیا میرے دشمن بن جائے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد حضرت جبریل آتے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے, آپ سے اجازت مانگ رہا ہے, آپ اشارہ کریں ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں میں رکھ کے پیس دیا جائے, جنہوں نے ابھی چند گھنٹے پہلے, چند منٹ پہلے میرے نبی پر پتھر برسائے تھے, میرے نبی کو مینٹلی ٹارچر کیا تھا, فزیکلی ٹارچر کیا تھا. میرے نبی کے پاس بہترین موقع ہے, فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے اس پوری قوم کو تباہ کر دینے. آج تو دنیا کیا کر رہی ہے, دشمنی کسی سے ہو, بم برس رہے ہیں تو بچے بھی مارے جا رہے ہیں, ہاسپٹلوں پر بھی بم برس رہے ہیں, اسکولوں پر بھی بم برس رہے ہیں. دنیا کی دشمنی میں بچے بھی مارے جا رہے ہیں, عورتیں بھی ماری جا رہی ہیں. میرے نبی نے ان دشمنوں کو جنہوں نے دشمنی نبھائی ہے, میرے نبی نے ان کے بارے میں بھی عذاب کے لیے آپ تیار نہیں ہوئے. آپ نے کہا